ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جہاں تک آج کی خبروں کا تعلق ہے، مستعفی ہوئے صدر جمہوریہ دلیپ دھنکر، ان کے بارے میں آج بہت کچھ خلاصے ہوئے۔ استعفیٰ کیوں دیا؟ کسی نے کہا کہ ان کو چپراسی سے بھی بدتر طریقے سے نکال دیا گیا، اور پارلیمنٹ کا سیشن کیسا چلا، پارلیمنٹ کا اجلاس کس طریقے کا رہا دوسرے دن۔ پھر بہار میں SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی ووٹر لسٹ کی تیاری میں 50 لاکھ ووٹر سب چھٹائی ہونے والی ہے، تو یہ خبر ہے۔ دوسرا، مانسون کی صورتحال ہے، مانسون کیا بول رہا ہے، مانسون کے بارے میں بھی بڑی صورتحال ہے۔ اور مہاراشٹرا ہے، کنوڑ یاترا ہے، غزہ کی سچویشن ہے، اور 25 ممالک دکھاوے کے ہیں سب، یہ کوئی انسانیت دوستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک خبر ہے چونکہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ فرانس، برطانیہ اور یوروپ وغیرہ کے کئی ممالک، پھر آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں کیا ہوا وہ بھی ہے، اور کئی ایک خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، محرم کی 27 تاریخ ہے اور 23 جولائی۔ ناظرین، نائب صدر جمہوریہ دلیپ دھنکر اب عہدے پہ نہیں رہے، فوری اثر کے ساتھ ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ کسی دفتر میں بھی، سرکاری دفتر میں اگر کسی کو نکالنا بھی ہو تو اس کو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بھائی یہ طریقہ پروسیجر ہے، اس سے نکالتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، ملک کا دوسرا شہری نائب صدر جمہوریہ یعنی پروٹوکول میں پرائم منسٹر سے بڑھ کے رہتا ہے، ان کو یعنی بس ایسی ناراضگی ہوئی بی جے پی کی لیڈرشپ کی، اور بی جے پی کی لیڈرشپ کیا ہے؟ گجراتی جوڑی کی ہے۔ گجراتی جوڑی نے کہا کہ اب یہ بیکار ہو چکا ہے، حالانکہ اس نے اپنی عوامی زندگی کی کیریئر پورا قصیدے خوانی میں، دستور کے تباہ کرنے میں، اپوزیشن کو ستانے میں، RSS کی، بی جے پی کی قصیدہ خوانی میں گزار دی، اور بدلے میں کیا ملا؟ تیرے کوچے سے بڑے بے آبرو ہو کے ہم نکلے۔ اتنی بھی بے عزتی، اتنا جھیلنے کے بعد بھی یہ بے عزتی کیوں؟ 2 دن سے 2 خلاصے آ رہے تھے، لیکن آج خلاصہ پورا ہو گیا۔ آج کے اخبارات کی جو رپورٹ ہے دیکھیے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے، اسپیکر جو ہیں برلا وہ بھی راجستھان سے، اور یہ صاحب دھنکر صاحب وہ بھی راجستھان سے، تو دونوں کمپیئر کیا گیا۔ پہلے دن لوک سبھا میں کیسی کارروائی ہوئی، اپوزیشن کو، بلکہ لیڈر آف اپوزیشن کو بھی ایک لفظ ہی بولنا نہیں دیا گیا، نمبر 1۔ دوسرا، راجیہ سبھا میں باوجود گڑبڑ کے دلیپ دھنکر جو خود قانون دان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ نوٹس تو برابر ہے، بلکہ اپوزیشن کی نوٹس کو قبول کر لیا۔ اور یہ نوٹس کس کے بارے میں تھی؟ ایک جج کے امپیچمنٹ کے بارے میں، یعنی اس کے مواخذے کے بارے میں۔ یشونت ورما، جس کے کمرے میں کروڑہا روپے کے نوٹ پڑے ہوئے نکلے، اور اس کی گنتی کی بات تو ہم نہیں ہے، لیکن جو بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ 50 سے 70 ہزار کروڑ روپے کچھ اس طریقے سے نکلے۔ کتنے نکلے اس کے بارے میں نہیں بولتے، کوئی آج جلے ہوئے تھے، کوئی جلے ہوئے تھے، کوئی نہیں جلے ہوئے تھے نوٹ تھے۔ تو 50 کروڑ ہے یا 70 کروڑ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی قطعی نہیں ہے، لیکن صرف اندازے لگائے گئے کہ اتنے سارے نوٹ اتنے ہو سکتے ہیں، خیر وہ کیا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ ہوا کہ اپوزیشن نے پہلے، کل یہ بات ہو رہی تھی کہ چونکہ اپوزیشن نے یعنی آپریشن سندور کے بارے میں ایک نوٹس دی تھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، BAC کے میٹنگ میں، یعنی بزنس ایڈوائزری کمیٹی، جو پارلیمنٹ کا نظام چلانے والی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اجلاس میں ہم اس کا تاریخ اور وقت تعین کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا، یشونت ورما کے بارے میں اپوزیشن ملکاجن کھڑگے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے ایک تحریک پیش کی۔ تحریک میں جو ریکوائرمنٹ ہے دستخط کتنے لوگوں کی ہونی ہے وہ پوری ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو دستخط میں تمام لوگوں کی ہے، اور ایز پر جو نارمس ہیں پارلیمنٹ کے اس میں برابر ہے۔ تو انہوں نے راجیہ سبھا کے سیکرٹری جنرل، جو وہاں کا ایگزیکٹو آفیسر ہی ہوتا ہے ایک معنوں میں، اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نوٹس کو پروسیڈ کر لیجیے، آگے چل لیجیے۔
اور نوٹس کو پروسیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام 4 بجے اس ایشو پر بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلانے کا وقت کیا، یعنی پرسوں کی بات ہے۔ تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کون ہوتے ہیں؟ لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہیں اور لیڈر آف دا ہاؤس۔ تو راجیہ سبھا میں لیڈر آف دا ہاؤس جے پی نڈا ہے جو صحت کے وزیر بھی ہیں۔ دوسرا پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو میٹنگ تو شروع ہوئی، لیکن نائب صدر صاحب تو تھے، اپوزیشن کے جو ممبرس تھے وہ بھی تھے، لیکن نہ نڈا صاحب آئے نہ کرن رجیجو آئے۔ اس کے بعد یہ اٹکلیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد سے گجراتی لابی کا بڑا میسج آیا کہ آپ فوری استعفیٰ دے دیجیے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 3 گھنٹے ڈرامہ چلا۔ 3 گھنٹے کے ڈرامہ میں کافی لین دین ہوئی۔ پھر نائب صدر جمہوریہ نے ذرائع کے مطابق، چونکہ یہ خود انہوں نے نہیں کہی بات یہ، لیکن اخبارات نے جو ذرائع کے مطابق، وہ ذرائع صحیح ہیں غلط ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن کہا کہ کافی کھینچتان ہوئی۔ ان سے واضح طور پر کہا کہ آپ فوری استعفیٰ دے دیں، آپ کو ڈرافٹ بھیجا دیا جا رہا ہے، وہ ڈرافٹ کے مطابق فوری جو ہے استعفیٰ کا جو ہے ٹائپ کر کے آپ فوری بھیج دیں۔ اب ان کے ساتھ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اب کیا ریزن بتاؤں میں؟ صحت کا ریزن بتا دیا، نہیں صحت کی وجہ سے ڈاکٹر، کون سا ڈاکٹر مشورہ دیا بھائی؟ کوئی صحت، اتنی اچھی صحت رکھنے کے باوجود صحت کا ریزن بتا دیا۔ اور آپ دیکھیے اپنے استعفے میں نریندر مودی کا نام نہیں لیا انہوں نے، صرف پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا۔ البتہ صدر جمہوریہ کا دروپتی مرمو کا ذکر ضرور کیا نام کا، لیکن اب جب یہ سمجھ گیا ان کے لیٹر کے، جیسے لیٹر کل رات فلیش ہوا پرسوں کی رات کی میں، تو ہم سمجھ گئے کہ ہاں یہ معاملہ پی ایم سے ناراضگی ہے، گجرات لابی سے ناراضگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور استعفیٰ جاتے ہی اس پر 15 گھنٹے تک پی ایم صاحب کچھ نہیں بولے، ایک ٹویٹ چھوٹا سا آیا، ہم نے ان کے کئی مواقع دیے اور انہوں نے مواقع سے جو ہے خدمات بھی انجام دی، اور آپ کی صحت کی نیک تمنائیں، ختم۔ کیوں دیا، کئی کو دیا، کس طریقے سے دیا۔ پھر صدر جمہوریہ صاحبہ نے بھی فوری جاتے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ لیٹر آ رہا ہے، فوری آپ 61 بول کے لکھ دینا ہے، ختم۔ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، ارے بھائی آپ کی صحت خراب ہے تو پھر کوئی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، فلاں کریں گے، آپ تو پر ہوتا نا بھائی، نہیں ہوا۔ تو یہ دیکھیے آپ کتنی بھی غلامی کرو، آپ جو ہے جب قانون کے مطابق کام کرنے کے جائیں گے تو نہیں، ہم جو بولیں گے وہ قانون ہے۔ تو اس طریقے سے جمہوریت، ٹھیک ہے دھنکر صاحب کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، اور انہوں نے جو کچھ دستور کی دھجیاں اڑانے، اپوزیشن کو نیچے دکھانے، آر ایس ایس کو، بی جے پی کو اوپر لانے، اور عدلیہ کو سرزنش کرنے، کتنی مرتبہ عدلیہ کی سرزنش کی انہوں نے، ججز کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، کتنے انہوں نے دستور کے عہدے پر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے جس طریقے سے جو باتیں کی وہ نہیں بھلا سکتی ہیں۔ اب ان کو مجبوراً، چونکہ بس آپ نظروں سے اتر گئے گجرات لابی کے، اب آپ کے پاس کوئی کام نہیں، اب آپ فوری چلیے۔ تو دیکھیے اس ملک کے اندر ہمارے، اگر آپ کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے دستوری عہدے پہ ہو، تو بھی آپ کا حساب چپراسی سے بدتر ہو جائے گا۔ ایک چپراسی کو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے نکالنے کا، لیکن آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو زٹ فوری نکل، سیک، بعض لوگوں نے تو سیک لکھا ہے اس کے بارے میں، باقاعدہ طور پر، جیسا کہتے ہیں نا شال میں لپٹ کے دیتے ہیں، تو شال لپٹی گئی اور اندر سے خنجر تھا اس کے اندر۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے، اور آپ دیکھیے ایک گرا دوسرا ہوشیار، کون ہے دوسرا؟ ایک بہت بڑا جو ہے معاملہ ہو گیا ہے۔ تو خیر حکومت ابھی بھی جو ہے، حکومت اور ان کے جو چنٹوز ہیں، جو آج کل بڑے، ان کا آئی ٹی سیل اور ان کا سوشل میڈیا، یہ پورا طریقے سے نہیں، ان کے بہت خدمات پھیلائیں، کیا کی خدمات ہے، کیا ہے، کوئی ان کے بارے میں نہیں رکھتا، کوئی ان کے بارے میں ارے بہت اچھا ہوا، انہوں کیوں کرے، نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی نہیں، ویلکم ہے، چلے گا، اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے پوری طریقے سے، اور اس طریقے سے استعفیٰ دینے والے پہلے نائب صدر جمہوریہ ہیں۔ ویسے بھی ماضی میں 2 واقعات ہوئے، وینکٹ رمن کے اور وی وی گری کے، لیکن وہ صدر کی الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان کا مقصد الگ تھا وہ یہ۔ لیکن اس صورتحال میں بیچ مجدھار میں
ان سے عہدہ چھین لیا گیا. سیکنڈوں میں ہوا کام, سیکنڈوں میں ان کا پروٹوکال ختم. ورنہ ان کے لیے جو پروٹوکال ہوتا ہے, اندازہ لگائیے, ان کے لیے اسپیشل فلائٹ رہتی, مطلب خاص ان کا ہی رہتا, اور ان کے لیے سارے انتظامات رہتے, سب کچھ رہتے. اب یہ بھی بتایا رہا ہے کہ ان کو پورا کہ چند گھنٹوں میں آپ کوٹھی بھی خالی کر کے پھینک دیں, یہ حساب ہو رہا ہے. تو دیکھیے ذریع سی, حالانکہ کچھ نہیں ہے, وہ قانون کے مطابق وہ صحیح ہے وہ نوٹس. تو اب کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یشونت ورما کے امپیچمنٹ کے بارے میں ہم خود کر رہے ہیں, رولنگ پارٹی خود کر رہی, آپ کو اپوزیشن کی یعنی جو تحریک تھی, وہ موشن تھا, اس کو قبول کرنے کی ضرورت تھی. جبکہ یہ بات سامنے آئی ہے خود راجیہ سبھا سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق کہ وہ جو موشن یعنی جو تحریک اپوزیشن نے دی تھی, اس میں جتنے دستخطوں کی ضرورت تھی وہ پارلیمانی قواعد کے مطابق درست ہے. جب پارلیمانی قواعد, اور آپ دیکھیے چاہے اسپیکر کے عہدہ ہو یا نائب صدر جمہوریہ کا عہدہ جو راجیہ سبھا کے صدر نشین ہوتے ہیں, یہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. الیکٹ ہونے کے بعد یہ پارٹی سے مبرہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب رولنگ پارٹی ہے, نہیں تو ہمارے ہی غلام ہیں, تو ہم جو بولیں گے ہم چلائیں گے کارروائی, جیسا اوم برلا چلا رہے ہیں. تو دیکھیے ذریع سی لغزش ان کو کہاں پہنچا دی. تو یہ بڑی خبر ہے. اور آپ دیکھیے اب جمہوریت کس طریقے سے ہندوستان میں ہے نہیں ہے, اس کا اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے. دوسری جو خبر ہے, مسلم نوجوان 12 مسلم نوجوان, جس میں 5 کو سزائے موت اور 7 کو عمر قید کی سزا جو مکوکا عدالت نے دی تھی, جو 2006 کے بمبئی جو لوکل ٹرین کے بم دھماکے جس میں 187 لوگ ہلاک اور تقریباً 600 کے قریب زخمی ہو گئے تھے, بڑا واقعہ تھا. اب ہائی کورٹ نے پوری طریقے سے ان کو پوری طریقے سے باعزت بری کر دیا, باعزت بری کرا. اب اس کے کچھ گھنٹوں بعد حکومت مہاراشٹر کو تڑپ شروع ہو گئی, ایسا کیسا ہو گیا. فوری سپریم کورٹ میں, ابھی سپریم کورٹ میں مہاراشٹر کا وکیل نہیں گیا, لیکن حکومت ہند کا وکیل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا پہنچ گئے مہاراشٹر کی نمائندگی کرنے. نہیں صاحب, یہ اس کا ہم مرافع داخل کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, یہ کیسا ہو گیا, یہ ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں کہ مئی 2008 میں مکہ مسجد, حیدرآباد کی مکہ مسجد میں بم دھماکے ہوئے تھے, اور NIA کی ڈیزگنیٹ عدالت نے مجرمین کو جو ہے رہا کر دیا. نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے NIA نے جو پراسیکیوٹر کی حیثیت سے جو وکیل رکھا تھا, وہ ملزم کا تائید کر رہا تھا, اور اس کو کرمنل کیس کا ایک بھی ریکارڈ نہیں تھا اس کا, یعنی اس نے کوئی کیس نہیں لڑا. لیکن ویسے چونکہ وہ چنٹو کا تھا, وہ اس کو دے دیا. اچھا, اس کے بعد اس وقت TRS کی حکومت تھی یہاں, اور مرکز میں تو خیر جو حکومت تھی آپ کو اندازہ ہوگا 2008 کے واقعات کے بعد, یہ جو ہے 2014 کے بعد کی بات ہوئی, چونکہ کیس چلتا چلتا لمبا ہوا, اور فیصلہ اس وقت آیا جب BJP کی حکومت آ چکی تھی مرکز کے اندر. ادھر مرکز میں BJP کی سرکار, ریاست میں TRS کی سرکار. باوجود اس کے کہ حیدرآباد کی جو لیڈرشپ نے بار بار کہا, مرکز سے بھی کہا, NIA سے بھی کہا, اور یہاں کی BRS کی حکومت سے بھی کہا کہ بھئی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیجئے کم از کم. نہیں, ارے نہیں ہو گیا نا, NIA کی عدالت نے بول دیا, ڈیزگنیٹ عدالت نے فیصلہ کر دیا, ختم. کیا ہے. اور یہاں مکوکا کی, مہاراشٹر میں مکوکا کی جو ڈیزگنیٹ عدالت ہے, اس نے تو سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں دی تھی. ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, تو ملزمین کی طرف سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, تو وہ ہائی کورٹ نے راحت دے دی. اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مہاراشٹر حکومت, مرکزی حکومت, یہ سب انوالو ہو گئے, اور کہا کہ نہیں ہم بڑے بڑے وکیلوں کو رکھیں گے, ان کی سزا کو یقینی بنائیں گے. بنائیے ضرور. پھر مکہ مسجد میں کیا ہوا, مکہ مسجد کے بم دھماکے خود سے ہو گئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس وقت کی BRS کی حکومت, اس وقت کی مرکز کی BJP حکومت جو ابھی بھی ہے اس وقت, کیوں مرافع نہیں کیا گیا مکہ مسجد کے اس میں. تو دیکھیے دوہرے معیار ہوتے ہیں. آپ کو وہ پوری طریقے سے مساوی شہری نہیں سمجھتے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, جہاں تک دوسری خبروں کا ہے پارلیمنٹ کی, پارلیمنٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں دوسرا دن بھی کام نہیں ہو سکا. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ پہلے دن تو آپریشن سندور کے بارے میں تھا, دوسرے دن بہار میں ووٹر لسٹ. تو یہاں 2 خبریں ہیں بہار میں, ایک تو پارلیمنٹ کے حوالے سے, دوسرا الیکشن کمیشن کے حوالے سے.
تو یہ دو بھی خبریں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس پر بھی ناظرین گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی آپ سے پارلیمنٹ میں کل کیا ہوا۔ پارلیمنٹ میں الیکشن کمیشن میں جو بہار میں ووٹر لسٹ کی تیاری کر رہا ہے، جس کو SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کافی اپوزیشن نے کارروائی کو چلنے نہیں دیا، حکومت سے جواب طلب کیا اور کہا کہ پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کو ریگ کیا جاتا تھا، اب SIR کے ذریعے پوری ڈیموکریسی کو ریگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے، اور سپریم کورٹ نے صلاح دی تھی کہ بھئی آدھار کارڈ ہو، راشن کارڈ ہو یا پہلے کا جو ووٹر ID ہے اس کو بنیاد بنایا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی صلاح کو بھی نظر انداز کر دیا اور سپریم کورٹ سے کہا کہ نہیں، ہم اس کو ڈاکومنٹ تسلیم نہیں کرتے، ہم کو صرف برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، برتھ سرٹیفکیٹ وہ شخص کا تو مل جائے گا جس کے بارے میں ووٹر لسٹ ہے، نہیں، ان کے والدین کا بھی ہونا چاہیے، ان کی ماں کا بھی ہونا چاہیے، ان کے باپ کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ حیات میں نہیں ہے تو زندہ تو تھے ہوئیں گے نا کبھی۔ کس طریقے سے چل رہی ہٹ درمی، اور جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں تو ان کو تو سننا ہی پڑتا ہے، حالانکہ وہ دستوری ادارے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک گرا دوسرا ہوشیار، دھنکر صاحب کی جو دھلائی ہوئی ہے، تو اب دوسرے بھی بولیں گے، نکو صاحب دھنکر صاحب کی دھلائی ہو سکتی ہے تو ہم کون، ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اب الیکشن کمیشن کو سننا ہی سننا ہے، گجرات لابی جو بولے گی وہی کرنا ہے ہم کو۔ تو ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو اب پارلیمنٹ کا کارروائی نہیں ہو پائی دوسرے دن بھی پوری طریقے سے SIR کے بارے میں، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے اپنا حلف نامہ داخل کیا، اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ نے جو صلاح دی تھی ہم کو، ہم آپ کی صلاح کو تسلیم نہیں کرتے، ہم بھی دستوری طور پر پورا اختیار رکھتے ہیں، اور ہم صرف شہریوں کو ہی ووٹر ID دیتے ہیں، ہمارا کوئی پورا اختیار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ، وہ ٹھیک ہے، وزارت داخلہ کا معاملہ الگ ہے، لیکن میں الیکشن کمیشن کی حیثیت سے یہ واضح کر دیتا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا ایفیڈیوٹ ہے۔ یعنی سپریم کورٹ کی کیا صلاح ہے، تمہاری کیا ہے، میں بھی برابر کا ہوں، میں بھی پورا دستوری ادارہ ہے، آپ میرے پر جو ہے آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے بہار میں ایک طرف دیکھیے سیلاب کی صورتحال ہے، ندیاں ابل گئی ہیں، لوگ اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر الیکشن کمیشن BLOs کے ذریعے نہیں، آپ جائیے، کشتی میں جائیے، کیسے بھی جائیے، نہیں تو کچھ بھی کیجیے، نہیں تو گھر میں بیٹھ کے فارم بھر دیجیے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 لاکھ ووٹرز چھٹائی ہونے والی ہے۔ 50 لاکھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ جنہوں نے 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالے تھے، ان میں سے 50 لاکھ لوگوں کے نام لسٹ سے نکال دیے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیے، یا تو اپنے فارم نہیں بھرے۔ ایک طرف سیلاب، دوسری طرف یہ صورتحال۔ اور دیکھیے، جمہوریت ایسی بھی ہوتی ہے، اور ہم جمہوریت کی ماں ہم کو کہنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو خیر، آتے ہیں ناظرین مانسون۔ اب بہار کا ذکر کر رہا تھا کہ بہار میں کس طریقے سے مانسون ہے، لیکن اتر پردیش میں الہ آباد، جس کا نیا کچھ نام رکھ دیا گیا ہے پریاگ راج کے نام سے، وہاں 3 ندیاں ملتی ہیں، گنگا، جمنا، سرسوتی۔ ایک معنوں میں ایک پورا طریقے سے سیلاب کی صورتحال ہے، پورے طریقے سے شہر میں پانی آ گیا۔ یہی نہیں، گنگا کے کئی علاقوں میں، وارانسی وغیرہ، وہاں بھی سیلاب کی صورتحال ہے۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال ہے، شمالی مغرب بنگال میں سیلاب کی صورتحال ہے، اتراکھنڈ، ہماچل، یہاں سیلاب، بارش اور مٹی کے تودے گرنے سے سڑکوں وغیرہ، ہائی وے پورے تقریباً جام ہیں۔ بے شمار جو پلگرمس آتے ہیں، یہاں کافی جو ہے شردھالو آتے ہیں، چونکہ بڑا ہندو دھرم کے مطابق مقدس مقام ہے اتراکھنڈ میں، وہاں بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ جموں سیلاب کی صورتحال ہے، جو لوگ امرناتھ یاترا کے لیے جا رہے ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بتائیں، راجستھان، جودھ پور، اجمیر اور اس سے متصل علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ گجرات، نرمدا کے علاقے میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ بامبے، مہاراشٹر، آپ دیکھیے خبروں میں،
हाई अलर्ट दिया गया बॉम्बे में, हाई अलर्ट है, तूफ़ानी बारिश हो सकती है। और बॉम्बे के अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रत्नागिरी के इलाक़ों में शदीद बारिश हो रही है। उड़ीसा, यहाँ भी शदीद बारिश की जो है हो रही है। तेलंगाना के बेशतर अजला में शदीद बारिश हो रही है। ख़ुद शहर हैदराबाद में भी वक्त से बारिश का जो है बताया गया, बारिश हो रही है। और यहाँ तकरीबन रिजर्वायर्स, जो पानी के रिजर्वायर्स होते हैं, वो लबरेज हो चुके हैं। आंध्रा में यही सूरत हाल है, शुमाली कर्नाटका में यही है, और कर्नाटक के कावेरी इलाके में जो तमिलनाडु से मुत्तसिल है, वहाँ भी काफ़ी जो है सैलाब की सूरत हाल है। तो इस तरीके से सैलाब की बदतरीन सूरत हाल देखी जाइए। सारी रियासतों का जिक्र मैंने किया अखबारों के हवाले से। और सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरजीहात को तो कुछ और है। अब देखिए, पूरा जो तासुर, यानी इसको नरेटिव जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो तासुर जो होता है पूरा, अरे दिलीप धनखड़ क्यों इस्तीफ़ा दिए, क्यों दिए, पार्लियामेंट में क्या हो रहा, यही चलने वाला है। अवाम की बहबूद वगैरह पे गुफ्तगू नहीं होने वाली है, बस यही चीज़ हो रही है। सैलाब से लोग मर रहे हैं और हुकूमतें अपने बस अवाम के टैक्सों पर। तो ये बदतरीन सूरत हाल। अब आते हैं नाज़रीन गज़ा की बदतरीन सूरत हाल। अब देखिए, गज़ा में भूख से और फाका कशी से बेशुमार लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। पहले छोटे बच्चे की अमवात की इत्तला मिल रही थी, अब बड़े लोगों की, ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की भी जो है ये बता रहा है। और दूसरी तरफ जो ग़िज़ा के काउंटर्स जो फायरिंग स्क्वाड के ज़द में आ गए हैं यहूदी जालिम फ़ौज की, अब वहाँ 63 लोगों की हलाकत हुई। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे पर बमबारी की गई और वहाँ कुछ लोग बचे तो उनको गिरफ़्तार भी किया गया और कई लोगों को हलाक भी कर दिया गया। अब कोई साख बाकी नहीं रही, जितना चाहे बरबरीत कीजिए। और दूसरी तरफ 28 मुल्क, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, ये इतने ममालिक मिलकर जो है बयान दे रहे हैं गज़ा में जंगबंदी फौरी रोक दी जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए। और एक तुर्की से, अरे नहीं ये बहुत गलत हो रहा है। अरे हो रहा तो तुम्हारे क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं यार, खुले यार। जॉर्डन और मिस्र की तरह तुम भी शामिल हो जाना, जो सीरिया है वो भी शामिल, मतलब क़त्ल-ए-आम में शामिल हो जाना आप भी, जैसा तरीके से हिंदुस्तान जैसा है पूरा लॉजिस्टिक दे रहा है। और आप देखिए बैरिस्टर ओवैसी का बयान है, इसराइल को तो आप जो कर रहे हैं बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दिए हुए हथियारों से लोग, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये गज़ा के बारे में, अब ये पता नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का एक बयान है, देखिए आज के हिंदुस्तान के कई अखबारात ने इसको दिया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में फ़लस्तीन पर हो रहे मज़ालिम की मज़म्मत की गई और वहाँ फ़लस्तीन के जो है बैनर लगाए गए। लेकिन इससे क्या होने वाला है? वही ऑस्ट्रेलिया, कम से कम ठीक है, हथियारों से हमला नहीं करो आप इसराइल पे, उसका जो है तिजारती बाइकआउट करो, कम से कम आपके साथ जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस होता है वो बंद कर दो, कम से कम। वो भी नहीं, वो तो जारी रहेगा वो। तो ये सब ढकोसले हैं। और आप देखिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से इसराइल की मदद कर रही है। उसके लिए खालिद मशल का एक बयान आया है, जो हमास के बहुत बड़े लीडर हैं, बचे हुए लीडर हैं। उन्होंने इस्माइल हनिया शहीद हो गए, याह्या सिनवार शहीद हो गए, मोहम्मद सिनवार शहीद हो गए। अब ये साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, अरे भाई आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है इसराइल के ऊपर, आप ज़रा कम से कम खुराक, ठीक है, हमको खा पी के मार दीजिए, हम भूखे क्यों मरेंगे, ये उन्होंने कहा। देखिए टेलीफोनिक रब्ता किया उन्होंने एक पाकिस्तान से। उस मतलब ये उनको मालूम है कि पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के साथ कैसे मिला हुआ रहता है। और यही दो मुल्क हैं, इसराइल और पाकिस्तान, जिन्होंने दुनिया के जो चौधरी हैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की बात की थी। तो समझने की ज़रूरत है कि चेहरा तो बड़ा इस्लाम के नाम पे कायम, अरे कहे का इस्लाम, इंसान के नाम पे भी नहीं रह सकते ये लोग, इस्लाम तो इस्लाम किधर। तो ये सूरत हाल है। देखिए गज़ा की जो बदतरीन सूरत हाल हो रही है। ये तो हुआ। एक और चीज़ पर आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो है मुल्क के अंदर अज़वाजी रिश्ते वाले क़ातिल कैसे बनते जा रहे हैं। दो केस आए आज के अखबारात में, एक कोशाली जो उत्तर प्रदेश का है और एक मदुराई बोल के तमिलनाडु है, उसके कुछ इलाके, एक गांव का है। यहाँ देखिए ख़वातीन अपने शौहरों से हटकर, यानी अपने अज़वाजी दायरे से हटकर किस तरीके से दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हैं, बनाने के बाद अपने शौहर को रुकावट समझकर कत्ल करते हैं।
یہ واقعات تو ہم کچھ عرصے سے کاؤ بیلٹ یعنی جو ہندی بولنے والی ریاستیں ہیں وہاں ہوا کرتے تھے، لیکن اب جنوب میں بھی ہو گیا، کچھ حیدرآباد کے قریب ایک علاقے میں ہوا، اب یہ تمل ناڈو کی بات ہوئی. تو اب دیکھیے اس نے تمل ناڈو کی ہم پہلے بات کریں گے. تمل ناڈو میں ایک خاتون، نوجوان خاتون ہے، نوجوان شوہر ہے، اچھی زندگی ہے. اب دیکھیے اب گھر چلانے کے لیے، روٹی روزی کے لیے شوہر کو شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے، گاؤں سے باہر رہنا پڑتا ہے، اور وہ جا کے جو ہے ہر مہینہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھیجتا ہے پیسے. اور اس دوران میں محترمہ کے شوق بڑھ جاتے ہیں. پھر شوہر صاحب آتے ہیں تو تھوڑا رویہ بدل جاتا ہے. ان کو پہلے ایک ڈرنک دیا گیا، یہ پی لیجیے فلاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں پیتا. تو ان کو کچھ غذا میں جو ہے ملا کے ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ مل گئے. یہ صورتحال. اور خوشحالی میں دیکھیے بڑا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم بچیں گے تو خاندان بچے گا، خاندان بچیں گا تو قوم اور ملت بچے گی، قوم اور ملت بچے گی تو ملک بھی بچے گا. یہ ایک چین ہے، اور چین کی ابتدا ایک فرد واحد سے ہوتی ہے. فرد واحد سے جو ہے یہ مل کے ہوتی ہے، جیسا کہتے ہیں نا علامہ اقبال کی طرف سے، فرد واحد سے جو ہے ملت سے جو ہے تنہا کچھ نہیں. نہیں، ملت یا قوم سے تنہا ہو کر نہیں ہو سکتے، ہم اس کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں. تو اب اس کے واقعے میں، خوشحالی کے واقعے میں صاحبہ نے آٹے میں ملا دیا، ارے میں آپ کے لیے بڑی اچھی روٹیاں بنا رہی ہوں، گھی کی روٹیاں ہیں. ارے بھائی گھی کی روٹی تو اچھی بناتے ہو تم، چلو ٹھیک ہے. وہ گھی کی روٹی ایسی بنی کہ وہ بیچارہ جو ہے چاروں کھانے چت ہو گیا. اور وہ گھی لانے والا کون تھا؟ ان کا عاشق تھا. نہ صرف اس شوہر بلکہ ثبوت نہیں ہونا بلکہ سمیت غذا کا جو ہے تاثر دیتے ہوئے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بھی وہ کھلا دیا. دیکھیے کتنی ایک نہیں کہیں جانے چلی گئی. ایسے کئی واقعات ہیں. اب دیکھیے وہ ڈرم کا قتل، پھر جو ہے آسام اور میگھالیہ کے جو ہنی مون، یہ تو بڑے واقعات ہوئے. ایسے بے شمار واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری جو قیادتیں ہیں وہ صرف سیاست تک محدود ہیں، یا مذہبی قیادتیں صرف یہ دین دھرم تک محدود ہیں؟ یہ کئی ایک سوال ہے. ان کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کیا میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس کے ذریعے کچھ لوگ سیکھتے ہیں؟ اور ایک چیز، ایک ریسرچ ہے اس میں. دیکھیے بعض ہمارے پاس تو غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن جو حقیقی معنوں میں ریسرچ ہے، اب دیکھیے یورپ کی کئی یونیورسٹیوں میں ہم پہ ریسرچ ہوتا ہے، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے سماجی رشتے تانے بانے. حالانکہ یہ ساؤتھ ایشیا میں جو فیملی سسٹم ہے اس کو بہت آئیڈیل مانا جاتا ہے، مثالی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں ایک خاندان کا جو دائرہ ہے وہ بہت مستحکم مانا جاتا ہے. جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہے. مغرب میں 18 سال کے بعد آپ کی در اولاد کی در، اس کو پوری آزادی جو چاہے وہ کر لے. تو یہ، اور یہاں بزرگوں کے ساتھ سلوک کی بات. اب دیکھیے ساؤتھ ایشیا میں، خاص کر ہندوستان میں بھی اولڈ ایج ہوم بہت زیادہ ہو گئے. یعنی ہندوستان کی روایت میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، چاہے والدین ہوں یا نانا نانی، دادا دادی، جو بھی ہو، ان کا پورا خیال رکھا جاتا تھا نئی نسلوں کی طرف سے. ابھی نئی نسلوں کو وہ نہیں، اتنی بزی ہو لائف ہو گئی ان کی. نہیں صاحب ہم نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، ایک گورنرس کو رکھ دیں، یعنی نگہبان کو رکھ دیتے ہیں یا کسی کو رکھ دیتے ہیں، وہ دیکھ لے گا. ہاں ٹھیک ہے، پیسے بھیج دیں گے. ایسے ہی واقعہ ہوا ہے کہ صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور اپنے والد صاحب کو بھیجتے ہیں، اور ماہانہ 20,000 روپے سے اس کو رکھا گیا آدمی کو. وہ آدمی کس طریقے سے جو ہے خدمت کرتا ہے، وہ آدمی چھٹی پہ چلے گیا اور اس دوران میں اس کا انتقال ہو گیا. کوئی دیکھنے والا نہیں اور کوئی اطلاع تک بھی نہیں. اور آپ دیکھیے کچھ دن پہلے ایک ڈھانچہ ملا 10 سال کے بعد حیدرآباد کے اندر رکھتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی رشتہ داری. ٹھیک ہے بھائی، اولاد نہیں، کوئی رشتہ دار، بھائی بہن کچھ نہیں. تو یعنی فون آنے سے رابطہ تو قریب ہو گیا ملنے کا، لیکن دوریاں بہت زیادہ ہو گئیں. تو یہ ایک سماجی پہلو ہے. اس پر بھی اخبار میں صرف ایک خبر آتی ہے، بس اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سماجی شعور بیدار کریں. تو یہ صورتحال ہے. اور جہاں تک دیگر خبروں میں، جیسا کہ بہار، اتراکھنڈ، اتر پردیش، آسام، یہ 4 ریاستیں
باوجود سیلاب کی صورتحال کے جہاں نفرت کے پورے طریقے سے سامان ہو رہے ہیں. بستی بلکہ ایک علاقہ ہے اتر پردیش میں، وہاں کنوڑ یاترا کے دوران بڑی دنگا مچتی ہوئی. پولیس کے سامنے پوری طریقے سے مار پیٹ کی جا رہی تھی، اور پولیس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ان کماڑیوں کو جن کے ہاتھ میں لاٹھی، لوہے کے راڈ، سب چیزیں تھیں، روک سکے. تو یہ ایک پوری طریقے سے، جس طریقے سے اب آپ دیکھیے، ایک باہر کے اخبار نے لکھا ہے جو کہ یہ مذہب کے نام پہ لوگ کس طرح سے خوشی منانے کے بجائے عام لوگوں میں یہ لوگ ہیجان پریشان ہو جاتے ہیں. ارے یہ واقعہ، یہ یاترا آ رہی ہے، کیا ہوگا، کہ ہمارے گھر سلامت رہیں گے کہ نہیں، کہ ہماری گاڑی سلامت رہے گی نہیں ہوگی. تو جب کہ اب کسی کا بھی جو ہے فیسٹیول ہوتا ہے تو سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خوشی کے اظہار کے بجائے لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے. تو خیر، ہماری بات تو یہی ہے کہ ہم اخبارات میں جو خبریں چھپتی ہیں اس پر ہم کچھ اپنی بات کریں، اور اپنے ساتھ اس سے اپنے کچھ خیالات سے بھی آپ کو جو ہے واقف کروائیں. تو وہ یہی ہے، دیکھیے کہ کنور یاترا کے نام سے دیکھیے بے شمار خبریں ہندی اخبارات میں کافی اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور بھی شمال کے اخبارات میں، کہ کیسے کنواڑیاں پوری طریقے سے ایک دہشت پیدا کر دی گئی ہے. اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک حکم آ گیا ہے کہ میں ٹھیک ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے فوڈ وغیرہ کی، وہ اپنے لائسنس اور رجسٹریشن فریم کر کے لگا کے رکھیں. تو اللہ وہ دیکھیں گے لوگ اس کا مالک کون ہے، اس کا رجسٹریشن کس کے نام پہ ہے، اس کے بعد وہ کریں گے. اس کے بعد جو بھی توڑ پھوڑ کرنا ہے وہ نام دیکھ کر کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، چلیے، ایسا بھی مبارک. اور ہندوستان میں آج جمہوریت بچے گی نہیں بچے گی، یہ آپ پر منحصر ہے. اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.